السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ اس وقت اس خطے میں جو بھی سازشیں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف سی پیک کی وجہ سے چل رہی ہیں، لیکن پیر صاحب نے گارنٹی سے کہا کہ سی پیک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سی پیک نے ان کو جکڑ کر رکھ دیا ہے، ان کو سی پیک ہضم نہیں ہو رہا، یہ کسی بندے کو اور کسی ملک کو ہضم نہیں ہو رہا، لیکن یہ سن لیں کہ یہ ان کو جیسے کیسے بھی ہضم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام امہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا کے پاس جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پاکستان کی لڑائی نہیں بلکہ چائنا کی لڑائی ہے۔ دوسری طرف چائنا کی لڑائی نہیں بلکہ پاکستان کی لڑائی سمجھی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بات ہوگی تو چائنا مضبوطی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہر چیز چائنا نے پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے دی ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے دے دیا۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ نریندر مودی پاکستان کی طرف اشارے کر کے بڑھ کے مارتا ہے اور چائنا سے چھتر کھا رہا ہے، لیکن پاکستان کی طرف بڑھ کے مار رہا ہے۔ جب وہ پاکستان کی طرف بڑھ کے مارتا ہے لیکن وہ شیر کی طرح ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ گیڈر سے بھی ڈرپوک ہے۔ چھوٹا سا پٹاخہ اس کے پاس پھینک دیں تو یہ کئی میل دور بھاگ جائے گا۔ یہ حالی گیڈر ہے، لیکن حالی شیر والی کھال پہن کر شیر بنا ہوا ہے۔ یہ صرف حالی موٹی موٹی آنکھیں نکال کر پاکستان کو ڈراتا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مودی کی جگہ پر جو بھی ہندوستان کے اقتدار پر ہوگا، وہ اعلیٰ ہو یا ادنا، بڑا ہو یا چھوٹا، فوجی ہو یا سول، جو بھی ہو، ہم انشاءاللہ اسے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور قیدی بنا کر یہاں لائیں گے۔ انہوں نے مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کھال پہن کر بڑھ کے مار رہے ہو، ادھر نہیں جاؤ، ان کو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ یہ صرف شیر کی کھال پہن کر ہمیں ڈراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پر جو فتنہ چل رہا ہے، جو آپ کو اور مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، ٹی وی والوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے، اینکرز کو بھی دکھائی دے رہا ہے، صحافیوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے اور لکھاریوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف سی پیک کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن پیر پنجر صاحب نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سی پیک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سی پیک نے ان کو جکڑ کر رکھ دیا ہے اور ان کو سی پیک ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ سی پیک کسی بندے اور کسی ملک کو ہضم نہیں ہو رہا، لیکن یہ سن لیں کہ یہ ان کو جیسے تیسے بھی ہضم کرنا پڑے گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں تمام امت مسلمہ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ چائنا کے پاس جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پاکستان کی لڑائی نہیں بلکہ چائنا کی لڑائی ہے، اور دوسری طرف چائنا کی لڑائی نہیں بلکہ پاکستان کی لڑائی ہے۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بات ہوگی، چائنا مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہر چیز چائنا نے پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے دی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے دے دیا ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے 28 فروری 1995 کے نوائے وقت میں پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان کی صورت میں پاکستان کی تقدیر بدلنے والی قیادت سامنے آنے والی ہے، اسلامی بلاک بھی بننے والا ہے اور چین بھی اس بلاک کا حصہ ہوگا۔ پیشہ ور سیاستدان، بیوروکریٹ اور مولوی گھروں میں بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ملک میں یک جماعتی نظام آ کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور لوگ سارے اپنی اپنی طاقت اور زور لگا لیں، بیرون ملک سے امریکہ، سعودیہ، ترکی، چین یا کوئی بھی ملک زور لگا لے، لیکن یہ یک جماعتی نظام آئے گا اور ضرور آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام یا یک جماعتی نظام نے آنا ہی آنا ہے اور ہر صورت آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 1 اگست 1993 کو پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان پاکستان کی تقدیر بدل دے گا اور سیاست میں سنچریاں بنائے گا۔ عمران خان نے میری پیشن گوئیاں پڑھ کر سیاست شروع کی، لیکن انہوں نے اسے یہود و نصارہ کا ایجنٹ بنا دیا۔ ناظرین، پیر صاحب نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ اسلامی صدارتی نظام پاکستان کا مقدر بن چکا ہے، اسلامی قانون نافذ ہو کر رہے گا۔ اس قانون میں قاتل کا سر کاٹ دیا جائے گا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا اور پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں ہے۔
فوجی عدالتیں بنیں گی اور ضرور بنیں گی اور ہر صورت بنیں گی، اور ہر تھانے میں فوجی افسر بیٹھے گا۔ ملک میں موبائل عدالتیں بنیں گی جو موقع پر فیصلہ کریں گی، جج بھی ساتھ ہوں گے، وکلاء بھی ساتھ ہوں گے۔ ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی ختم، اس کے بعد مرضی صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مقدر دیکھیں، یہ پاکستان کا قرضہ میرے ذمے ڈال دیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ قرضہ میرے ذمے ڈال دیں، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پاکستان کا قرضہ کیسے اترا ہے۔ پاکستان کا قرضہ چین اتارے گا اور پاکستان کو چین سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ عربوں کے اندر ایک بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری بات دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ پر بھی میزائل گریں گے۔ امریکہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا زوال شروع ہو چکا، کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور پاکستانی جب نعرہ تکبیر لگائیں گے تب فتح ہوگی۔ اس کے بعد بھارت میں کوئی بت نہیں رہے گا، کوئی مندر نہیں ہوگا، اور بابری مسجد کی جگہ پر بھی کوئی مندر نہیں بنے گا۔ میں اس جگہ پر بہت خوبصورت مسجد دیکھ رہا ہوں، مجھ سے بڑی خبر لے لیں کہ مسلمانوں سے جو زیادتیاں وہاں پر ہو رہی ہیں، بھارتی مسلمان اور سکھ ہندوؤں کو بہت ماریں گے اور ان سے ڈریں گے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔